ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز سیاستدان، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، اتحاد بین المسلمین کے داعی محترم جناب ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام راہ نجات میں، اور گفتگو ہماری جاری ہے اتحاد امت کے عنوان سے. اور آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. عصر حاضر میں جہاں محترم جناب لئیک احمد صاحب نے بیان کیا کہ قرآن مجید جا بجا ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور احادیث مبارکہ کے اندر جیسے میں نے ایک حدیث ابھی بیان کی تھی کہ جس میں اگر کوئی انسان پکار رہا ہو مدد کے لیے، ایک مسلمان مدد کے لیے پکارے اور دوسرا مسلمان اس کی آواز کو سنے اور وہ جواب نہ دے، وہ مثبت جواب نہ دے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھے ہوئے اس وقت جو فلسطین کا قضیہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے کہ ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں وہ مسلمان، وہ پکار رہے ہیں، وہ آواز دے رہے ہیں، مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، اور ہماری طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں جا رہا ان تک، اور وہ ظلم کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں. ایسے حالات میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس سچویشن میں اتحاد امت کی کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر مظفر حسین، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اس پروگرام میں مجھے زحمت دی ہے. لیکن میں ذرا یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ درمیان میں جو بیت المقدس کا حرم نظر آ رہا ہے، جی، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، بے شک، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاکے کاشغر. بے شک. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ بے شک تمہاری یہ امت ایک امت ہے. اور آج اس امت کا سب سے بڑا دشمن، دور حاضر کا سب سے بڑا طاغوت اسرائیل اور امریکہ اپنے ایجنڈے کا اعلان کر رہا ہے. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی تھوڑے سے وقفے سے کبھی اسماعیل ہنیہ شہید کیے جاتے ہیں، تو کبھی لبنان میں سید حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے. جی، اور یہ بات اب بالکل واضح ہو گئی ہے کہ نشانہ اسرائیل شیعہ بھی بنائے گا، سنی بھی بنائے گا، اہل حدیث بھی بنائے گا، دیوبندی بھی بنائے گا، بریلوی بھی بنائے گا. جی، اس کے ہم نہ مسلک دیکھتے ہیں، نہ انسانوں کا رنگ دیکھتے ہیں. اس لیے آج تو تحفظ کا صرف ایک راستہ ہے، جی، وہ وحدت ہے، وہ اتحاد امت ہے، وہ ایک ساتھ جڑ جانا ہے، وہ ایک دوسرے کو کی مدد فراہم کرنا ہے. وہ سارے لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کو رب مانتے ہیں، وہ سارے لوگ کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ سارے لوگ کہ جو اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، وہ سارے لوگ جو قرآن مجید کو اپنا رہبر، اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں. آج ان لوگوں کی یہ مجبوری ہے کہ وہ یکجا ہو جائے، متحد ہو جائے. ہمارا دوست بھی ایک ہے، اور اس وقت تو دشمن بھی بہت واضح ہو کر سامنے آ گیا ہے. بے شک. وہ دشمن الگ الگ نہیں ہے، وہ دشمن آپ کو نظر آ رہا ہے. اور نیتن یاہو، اس نے جو اقوام متحدہ میں خطاب کیا ہے، وہ خطاب بڑا اہم ہے. اس نے اس خطاب کے اندر کچھ ممالک کو بلیسنگ کہا ہے، اور کچھ ممالک کو اس نے اپنے طور پر بتون کیا ہے. جن ممالک کو اس نے محسن کہا ہے انہیں بھی ہم جانتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا پڑوسی دشمن ملک آج اسرائیل کے سب سے بڑے دوستوں کے اندر شامل ہو گیا ہے. تو وطن کی فکر کرنا تھا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. آج
سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ چھوٹے موٹے مسلکی مسائل فقہی بحثیں اسے پیچھے رکھا جائے، بے شک اسے بات کے کسی وقت کے لیے چھوڑ دیا جائے اور مسجد اقصی کو سامنے رکھا جائے، فلسطین کی آزادی کو سامنے رکھا جائے۔ ایک جی لوگ زخمی ہو معذور ہو چکے ہیں اور اس وقت کوئی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اپنی جگہ پر شہید ہو چکی ہے۔ جی شہداء کے کا تقاضا ہے۔ اسرائیل غزہ کے بعد اب لبنان کے اندر داخل ہو چکا ہے اور آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس اسرائیل کے حملوں سے امت کو محفوظ رکھنے کے لیے یکجا ہوں، متحد ہوں اور اپنے بھائی کے ساتھ ہمدرد معاملہ کریں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کا دوسرا حصہ بلک اٹھتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر زمینی حملہ بھی ہو گیا ہے۔ جی سید حسن نصر اللہ کی ٹیس میرے دل میں اٹھتی ہے، ایک ایسا مجاہد کہ جس نے پوری دنیا کے اندر یہ اہمیت اس کی تھی کہ جب اس کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے تو طاغوت کے اوپر اس کے الفاظ بم بن کر گرتے تھے، بے شک اور اس کی جرت تھی، اس کی بہادری تھی کہ وہ ساری دنیا کے اندر فلسطین کے محافظ کے طور پہ جانا جاتا تھا، اور اس نے اپنے آخری وقت تک الحمدللہ اپنے رب سے کیا گیا اپنا عہد نبھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور بہت سارے وہ جو ابھی اس وعدے کو پورا کرنے کے منتظر ہیں۔ اور اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سنت کو زندہ کیا ہے کہ جب وہ پورے اہل خانہ کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، اس نے شہادت کا درجہ پایا ہے، لیکن اس نے امت کو ملت کو راستہ دکھایا ہے، عزت کا راستہ، دین کی سربلندی کا راستہ، طاغوت کے سامنے کھڑے ہونے کا راستہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس راستے کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں بچا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم میں کفر متحد ہو چکا ہے اور وہ مل کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ یلغار کر رہا ہے، کبھی فلسطین میں حملہ کر رہا ہے، کبھی حزب اللہ کے مجاہدین پر حملہ کر رہا ہے۔ تو یہ عالم کفر تو متحد نظر آتا ہے لیکن عالم اسلام منتشر نظر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، اس کی بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اپنے مقصد سے دوری اور اپنے ذاتی مفادات کے دائرے کے اندر لوگوں کا گر جانا۔ جی عجب بات ہے کہ آج فلسطینیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رفح بارڈر کھول دیا جائے تو لاکھوں زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں، جی لیکن رفح بارڈر بند کس نے کیا ہے؟ کوئی مسلمان ملک ہے، مصر ہے کہ جس نے رفح بارڈر بند کیا ہوا ہے۔ بے شک نیتن یاہو نے جہاں پر دوست اور دشمن ممالک کے نام لیے، تو عجب بات ہے کہ اسرائیل کا سب سے بڑا دوست بھی ہمارے پڑوس میں ہے اور اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن بھی پاکستان کے پڑوس میں ہے۔ جی اور آج حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل بہانہ لبنان کو بنا رہا ہے، نشانہ ایران ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ 1979 میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے قدس کا مسئلہ جو اس وقت بہت پس منظر میں چلا گیا تھا اسے جس طرح اٹھایا تھا، اور جس طرح قدس کے اس مسئلے کے لیے ہر جمعۃ الوداع یوم القدس منایا جاتا ہے، صرف ایک دن ہی نہیں منایا جاتا بلکہ حقیقتاً قدس کے لیے انہوں نے
وہ ماحول تیار کیا جس میں مزاحمت کی جا سکے، جس میں مقاومت کی جا سکے. جی یہ مزاحمت اور مقاومت آج اگر موجود ہے تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی فکر کا نتیجہ ہے. بے شک اسرائیل اس بھول میں ہے کہ وہ چند افراد کو شہید کر کے شاید مزاحمت ختم کر دے گا، یہ فکر ہے، اور انشاءاللہ مقابلہ کرے گی. ہماری لڑائی یہودیوں سے نہیں ہے، بے شک ہماری لڑائی صہیونیت سے ہے. بے شک بے وہ شک صہیونیت جو انسانیت کے خلاف ہے، وہ صہیونیت کہ جو معصوم بچوں کے پرخچے اڑاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں تو اسپتال کھولنا چاہتی ہوں، تعلیمی ادارے کھولنا چاہتی ہوں. جی انسانیت کا خون بہا کر تعلیمی ادارے اور اسپتال نہیں بنائے جا سکتے. اس لیے یہ ایک حقیقت ہے. ابھی انیق بھائی نے بڑا اچھا تذکرہ کیا کہ پاکستان کا کیا تعلق ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے. جی اور عجب بات ہے کہ آج ہمارے حکمران کسی دو ریاستی حل کی بات کر رہے ہیں. جی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہی حقیقتاً ہماری اسٹیٹ پالیسی ہونا چاہیے. بے شک بے شک اور میں سمجھتا ہوں کہ یکجائی، اتحاد، اللہ کی نصرت اتر رہی ہے. اور یوں رہبر خامنہئی نے یہ بات کہی تھی کہ یا تو مقاومت بات باقی رہے گی یا اسرائیل باقی رہے گا. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کھڑی ہونے والی مقاومت اسرائیل کے خاتمے پر مکمل ہوگی. بے شک بے شک.